چور۔ میں گزشتہ 3 دن سے اسی دکان میں دیکھ رہا تھا۔ 14-15 سال عمر، چہرے پر معصومیت، میلے کپڑے، پہلی نظر میں ہی پتہ چل جاتا تھا کہ وہ کسی ورکشاپ پر کام کرتا ہے۔ کتابوں کی اس دکان کی ذمہ داری مجھے اچانک ہی سونپ دی گئی تھی۔ یہ فراغت کے دن تھے اور میں BA کے امتحانات کے بعد تقریباً کاہلی کی زندگی گزار رہا تھا۔ کھانا پینا، سونا اور کرکٹ کھیلنا، بس یہ 3 کام ہی تھے جو مجھے دن بھر کرنا ہوتے تھے۔ ایک دن ابا جی کے ایک دوست گھر آئے۔ وہ ان دنوں کوئی نیا کاروبار شروع کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے تھے۔ گوکے کیولری گراؤنڈ کے علاقے میں پہلے ہی ان کی ریڈی میڈ ملبوسات اور جوتوں کی 3-4 دکانیں تھیں، لیکن اس بار وہ کچھ نیا کرنا چاہ رہے تھے۔ بامی صلاح مشورے سے بالاخر یہ طے پایا کہ والٹن روڈ کے ڈیفنس چوک پر کتابوں کی ایک بڑی دکان کھولی جائے۔ بک ڈپو کھول جانے کے حتمی فیصلے کے بعد کے مراحل بہت تیزی سے طے ہوئے۔ نئے کاروبار کے لیے انہیں کسی قابل اعتماد آدمی کی ضرورت تھی۔ اس کے لیے انہوں نے مجھ سے میری خدمت طلب کی۔ میں نے تھوڑی سی ردوقت کے بعد معقول تنخواہ پر ان کی یہ پیشکش قبول کری۔ کتابیں، اسٹیشنری، رسائل اور کاؤنٹر وغیرہ میری منتخب کی گئی جگہوں پر ترتیب سے لگا دیے گئے تھے۔ سیل کے لیے میں نے 3-4 لڑکے اپنی مدد کے لیے مناسب تنخواہ پر ملازم رکھ چھوڑے تھے۔ میرا کام کیش کاؤنٹر پر تھا، یعنی بل وصول کرنے کے بعد کتابیں شاپنگ بیگ میں ڈال کر گاہک کے ہاتھ میں پکڑا دینا۔ دکان ایک مستطیل ہال نما تھی، اس لیے میں نے ایک دیوار کے ساتھ 3 کاؤنٹر اس طرح رکھوائے تھے کہ وہ ایک قطار میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے، جبکہ چوتھے کاؤنٹر کا رخ عین داخلی دروازے کی طرف تھا۔ اگر دکان میں داخل ہوں تو دائیں ہاتھ پر ادبی کتابوں کے دور ریک تھے، جن میں سے ایک شاعری کے لیے مختص تھا جبکہ دوسرے پر ناول ترتیب سے لگے تھے۔ بائیں جانب کاپیوں کتابوں پر چڑھانے والے کور 2-3 اسٹینڈ پر اپنی چھاپ دکھا رہے تھے۔ چند قدم آگے کیش کاؤنٹر تھا اور اس کاؤنٹر کے بالکل سامنے ماہانہ رسائل اور اخبارات کی چوڑی سی ٹیبل پڑی تھی۔ باقی نصابی کتاب اور کاپیاں، رجسٹر وغیرہ 3 کاؤنٹر کے عقب میں ترتیب سے لگی تھیں۔ تو بات اس 14-15 سالہ لڑکے کی ہو رہی تھی جو مسلسل 3 دن سے دکان پر آ رہا تھا۔ اس کی دکان میں داخل ہونے کا وقت دوپہر 1-1:30 بجے کے درمیان تھا۔ عام طور پر یہ وقت اسکول میں چھٹی کا ہوتا ہے، لہٰذا اس وقت رش بھی بڑھ جاتا ہے۔ وہ پہلے دن دکان میں داخل ہوا تو میں چونک گیا۔ اس کا حلیہ کتابوں کی دکان سے میل نہیں کھا رہا تھا۔ اندر داخل ہو کر اس نے ایک لمحہ اپنے آس پاس یوں نظر دوڑائی جیسے وہ کسی خاص چیز کا متلاشی ہو اور اپنے ارد گرد کے لوگوں سے اسے کوئی سروکار نہ ہو، اور پھر اپنے دائیں جانب ادبی کتابوں پر نظر پڑتے ہی اس کا چہرہ کھل سا گیا۔ میں چونکہ اس وقت فارغ بیٹھا تھا، اس لیے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نامحسوس چمک ابھر آئی تھی۔ وہ بے ساختہ ان کتابوں کی جانب یوں بڑھا جیسے بھوک سے کرلاتا بچہ فیڈر کی جانب لپکتا ہے۔ وہ ان کتابوں کو چھوتے ہوئے ایک عجیب سی خوشی اور سرشار محسوس کر رہا تھا۔ کبھی وہ پروین شاکر کی خوشبو اٹھا لیتا اور اس کی ورق گردانی شروع کر دیتا، اور کبھی وہ ہاشم ندیم کا پری زاد اٹھا لیتا اور 1-2 پیراگراف پڑھنے کے بعد واپس اسی جگہ پر احتیاط سے رکھ لیتا۔ اس کی دلچسپی دیکھ کر میں مسکرایا اور سر جھٹک کر کام میں مصروف ہو گیا۔ پھر وہ روز آنے لگا۔ کچھ دیر وہ دکان میں رکتا، چند کتابیں الٹ پلٹ کرتا اور پھر انہیں واپس کر کے بغیر کچھ لیے واپس چلا جاتا۔ کبھی میں اس کی موجودگی محسوس کر لیتا اور کبھی رش زیادہ ہونے کی وجہ سے میں اسے نہیں دیکھ پاتا۔ وہ بھی مصروفیت والا دن تھا اور جمعے کا دن ہونے کی وجہ سے رش بھی زیادہ تھا۔ یہ 12 بجے کا وقت تھا اور اسکول کے بچوں کا آنا جانا لگا ہوا تھا۔ ہر کوئی اپنے کام میں بری طرح مصروف تھا۔ جب ایک طرف سے چور کا غلغلہ اٹھا۔ یہ میری دکان پر کام کرنے والا سیل مین مجید تھا، جو اندھا دھند بھاگتے ہوئے ادبی کتابوں والے حصے کی طرف جا رہا تھا جہاں وہ لڑکا دم بخود کھڑا اپنے آس پاس حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں امجد کی ساکھوں کی ہوا تھی۔ مجید اسے پکڑ کر میرے کاؤنٹر کے قریب لے آیا۔ طاہر بھائی، میں بڑے دنوں سے اسے دیکھ رہا ہوں، یہ ہماری دکان میں آتا ہے اور بغیر کچھ لیے چلا جاتا ہے۔ مجید مجھ سے مخاطب تھا، تو میں نے حیرانی سے پوچھا، میری سمجھ میں ابھی تک کچھ نہیں آیا جناب۔ یہ مجھے مشکوک لگتا ہے، یقیناً یہ چوری کی نیت سے یہاں آتا ہے، ورنہ اس کا حلیہ دیکھیں، اس کا بھلا کتابوں اور کاپی پنسل سے کیا تعلق؟ مجید غالباً میری نظروں میں اپنی اہمیت بڑھانے کے چکر میں تھا، اس لیے بڑھ چڑھ کر بول رہا تھا۔ وہ لڑکا سہما سا مجید کی گرفت میں کھڑا تھا، تو تم اس نے شک کی بنیاد پر پکڑ رکھا تھا؟
بمشکل غصے پر قابو پاتے ہوئے میں نے اسے کڑتے تیوروں سے گھورا۔ چھوڑو اسے، میں نے غصے اور جھنجھلاہٹ کی ملی جلی کیفیت میں اسے حکم دیا، تاہم پھرتی دکھانے کے چکر میں پھر بھی اسے لڑنے کی تلاشی لے لی۔ احساس ذلت سے اس کی آنکھیں جھلک پڑیں۔ یہاں آؤ میرے پاس، میں نے اسے بلایا۔ وہ جھکتے ہوئے میرے پاس آیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ میں نے اسے نرمی سے پوچھا۔ زاہد، اس نے ایک لفظی جواب دیا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ ایک نزدیکی ورکشاپ میں کام کرتا ہے۔ گھر کی مالی حالات کی وجہ سے وہ محض مڈل تک ہی تعلیم حاصل کر پایا، تاہم وہ پڑھنے کے شوق کو اپنے اندر سے ابھی تک مار نہیں پایا۔ ادب سے اسے خاص لگاؤ ہے اور شاعری اور ناول بڑے شوق سے پڑھتا ہے۔ اپنی جیب خرچ سے وہ پرانے رسائل خرید کر کہانیاں پڑھنے کا شوق پورا کر لیتا ہے، البتہ نئی کتابیں خرید کر پڑھنا اس کی استطاعت سے باہر ہے۔ یہاں سے گزرتے ہوئے وہ دکان میں کچھ دیر رک جاتا ہے اور ان کتابوں کی کارکردگی کر کے اپنے دل کو خوش کر لیتا ہے۔ میں نے اس کا چہرہ تھپا کر جیسے اس کی ضد کم کرنے کی غیر ارادی سی کوشش کی اور 4-5 کتابیں پیک کر کے اسے تحفتاً دے دیں۔ کتابیں حاصل کر کے اس کے چہرے پر خوبصورت اور معصوم سی مسکراہٹ دیکھ کر مجھے لگا جیسے میرے ملازم کی طرف سے اسے ملنے والی تکلیف کا کسی حد تک ازالہ ہو گیا ہے۔